عقائد باری تعالیٰ الحمدللہ اس سے پہلے چل رہے تھے، اور اب جو ہے ہم جو ہے وہ 18 عقیدے الحمدللہ اب تک بہار شہید میں سے مکمل کر چکے۔ 19واں عقیدہ رب تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، ہر شے کو محیط ہے، یعنی کوئی بھی چیز کی جزیت بھی ہے، کوئی پارٹ ہے یا مکمل ہے، رب اس کو جانتا ہے۔ کوئی چیز کلیات میں سے ہے یا جزیات میں سے، ہر شے اس کو اس کے احاطے میں ہے۔ اسی طرح موجودات ہوں یا معدومات ہوں، یعنی جو چیزیں موجود ہیں جو معدوم ہو چکی ہیں وہ تمام کے تمام۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو ممکن ہے اور جو چیز محال ہے، ہر شے کا علم ازل سے ابد تک کوئی جانتا تو رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ چیزیں بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے اندر آنے والے جو وسوسے ہیں، دلوں کے خطرات ہیں، ہر شے کی اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے علم کی کوئی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھا، وہ غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے، وہ غیب اور شہادت، عالم الغیبی والشہادہ کہتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے کہا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، تو اگر ہم کہیں گے کہ کوئی شخص غیب جاننے والا ہے تو شرک ہوگا، تو ہم کہیں گے وہ تو عالم الشہادہ بھی تو ہے، تو جو جانتے ہیں وہ تو سارے مشرک ہوئے۔ میری بات سمجھ نہیں ہے؟ تو صرف غیب ہی کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ عالم الشہادہ بھی ہے، جو چیز غیب ہے اس کا بھی جاننے والا، اور جو ظاہر ہے اس کا بھی جاننے والا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی مطلب یہ ہوا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس بارے میں عقیدہ کے ہمارے شروعات کے سیشن کے اندر، اور اس کے اندر بڑی واضح بات کی تھی کہ اس بات کو ہم کلیئر کر چکے کہ اصول کیا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے غیب کا لفظ استعمال ہوگا جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس کا علم ذاتی ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا۔ اور وہ جو علم ہے وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، مطلب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی آپ لمٹ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، لا محدود ہے۔ اور مخلوق کے لیے جب بھی مانا جائے گا، جب بھی کوئی بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے اس کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ سے نہیں تھا، ہمیشہ نہیں رہے گا، اور وہ محدود ہے، لا محدود نہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی برابر یہی نہیں، سمجھ نہیں؟ تو یہاں بھی وہی بات ہے۔ تو وہ غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب ہو اور چاہے شہادت ہو، یعنی کوئی بھی کہے کہ مجھے خود سے علم آتا ہے، کوئی بھی علم، تو بات خراب۔ کوئی بھی علم ہے جب ہمیں کوئی حاصل ہوتا ہے تو کس کی عطا سے حاصل ہوتا ہے؟ میں نے ابھی درس شروع کرنے سے پہلے کیا کہا کہ ہم یہاں بیٹھے تو کس کی فضل سے؟ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے ہی حاصل کر رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کوئی بھی چیز آپ اللہ کی عطا سے حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح علم غیب بھی یوں ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی ہوگا جو چاہے وہ علم غیب ہو یا علم شہادت ہو، اللہ کی عطا کے بغیر مانے یا ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کا یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود ہی کسی نے حاصل کیا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے الحمدللہ۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، وہی ہر شے، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے ذوات ہوں، ذات کی جمع کوئی بھی چیز کی ذات ہو، چاہے وہ افعال ہوں، کسی بھی طرح کے افعال جو پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کی مثال عرض کی تھی ایک سیشن کے اندر
کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ چھری جو کاٹتی ہے وہ جتنی بار چلاتے ہیں اتنی بار کاٹنے کا جو اس فعل کو پیدا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. ہر بار آگ جلاتی ہے تو ہر بار جو جلاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ، تو سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ مختلف ملائکہ اس کام پہ مامور ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے خاص یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ دنیا کا رزق بانٹتے ہیں، لوگوں کو ملتا ہے مختلف انداز کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ. تو کیا ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ ڈیوٹی دی ہے. اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر مارتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میکائیل علیہ السلام بارشیں برساتے ہیں. ایک اور فرشتے ہیں آگے، حضرت رعد علیہ السلام، ان کا کام ہے کہ یہ بادلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بارش جہاں برسانی ہوتی ہے وہاں برساتے ہیں. بادلوں کو ڈسپرس کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، کہاں کہاں پہ ان کو جاننا ہے یہ سب ان کے ذمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کس کی مرضی سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے تو یہی بات اگر ہم اولیاء کے لیے کہتے ہیں تو پھر پریشانی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی، ان کو علم دیا، ان کو کرامت دی، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ کرامتیں ظاہر ہوئیں، یا اس کی بھی وجہ تھی کہ ان کرامتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا. ٹھیک ہے، دین کی اشاعت ہوئی، دین کی بچت کئی جگہوں پہ ہوئی اس انداز کے ساتھ کہ جہاں پہ لوگ انڈیا کی اگر آپ بات کروں تو پرتھوی راج چوہان کا جو دور ہے اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اکیلے ہیں، اس کا پورا راج ہے، اس پورے راج کو اکیلے شخص نے کیسے ختم کیا؟ انہی انداز و ذرائع کے ساتھ کہ لوگ ان باتوں کو دیکھ کے امپریس ہوتے تھے، ان باتوں سے حیران ہوتے تھے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور پھر دیکھیں وہ سب کے بعد انہوں نے کیا اپنے محل بنا لیے، ان لوگوں نے کیا ذاتی فائدہ حاصل کر لیا. اگر کوئی کہے بھی مثال کے طور پہ نہیں، انہوں نے یہی بات کی کہ اللہ اس کے حبیب کے ساتھ جڑ جاؤ، اور وہ جڑ گئے. ٹھیک ہے، نام انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے، ہمارا کیا نام ہے، بلکہ اللہ اس کے حبیب کا نام ہے. اور دیکھ لیں آج وہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو آج عزتیں حاصل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہوتے ہیں ان چیزوں سے. اگر آپ عقائد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو میرا خیال آپ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہو سکتے اس حوالے سے. جتنے بھی یہ ملائکہ ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، یا جتنے بھی یہ جو کام ہم دیکھ رہے ہیں مختلف انداز کے ساتھ روزی کے پہنچنے کے، رزق کے پہنچنے کے، یہ سارے وسائل اور وسائط ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں. یقیناً انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں. ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے. بڑے اہم عقائد ہیں باقی، بڑے غور سے سننے والے. ہر بھلائی ہر برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے. جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا. تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے. جو یہ کہ وہ گمراہ ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا انگلش میں کہ the world is a stage and we are the actors. اس نے کہا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سو جائیں وہ صرف کردار ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم سب آتے ہیں اور اپنا کردار نبھا کے جاتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہم مجبور محض نہیں ہیں. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے یہ بات کہتے ہوئے. مسلمانوں کے اندر بھی یہ مرض آ چکا ہے. ٹھیک ہے، کہ دیکھو جی ہونا تو وہی تھا جو لکھا ہے، تو ایسا ہی تو ہے، بس اب کیا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جیسا ہونا تھا ویسا اس نے لکھا ہے. یہ نہیں ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ جیسا اس نے لکھا ہے ویسا ہم کریں گے. اس میں بہت بڑا فرق ہے اس بات میں، بڑی باریک بات ہے یہ. میں اس کو سوال ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں. زید کے ذمہ برائی لکھی ہے مثال کے طور پر کہ زید برائی کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا. تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا. یہ بات یاد رکھیے گا.
کچھ لوگ تقدیر کا انکار کر، دو طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ تقدیر، یہ دو باقاعدہ فرقے گزرے ہیں. ایک کا نام تھا جبریہ، ایک کا نام تھا قدریہ. ٹھیک ہے. تو جبریہ یہ کہتے تھے کہ ہم سارے جو ہے نا مجبور لوگ ہیں، بس جیسا لکھ دیا ویسے ہی ہوگا، تو اللہ نے کیا وہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. اور ایک قدریہ ہے، یہ الگ لوگ تھے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ تقدیر کا انکار صرف سے کر دیتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی. آپ کئی بھی لوگ ملیں گے کہ دیکھو تقدیر کچھ نہیں ہوتی، امی ہیں جو تقدیر بنائیں گے بس. وہ بھی غلط. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. دو باتیں بڑی اہم ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ ٹیلی ویژن لیتے ہیں، ایک ٹیلی ویژن لیتے ہیں. اس ٹیلی ویژن کو جب آپ لیتے ہیں، اس کی پیکنگ کھولتے ہیں، تو جو اس کا مینوفیکچرر ہے نا، بنانے والا، وہ ساتھ ایک کتاب بھی دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، جس کا مینول ہے ساتھ، وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی بتاتا ہے آپ کو. تب تک چلے گا، اس کے بعد نہیں چلنا. اس کیا بات، کیا بات. ٹھیک ہے. اور پھر مینول میں وہ یہ نہیں لکھ رہا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، وہ یہ لکھ کے دیتا ہے کہ اگر یوں یوں کرو گے تو یوں یوں ہو جائے گا، کیا بات. اگر یوں یوں نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا. یہ ہے ایک ٹی وی بنانے والے کا علم. بلا تمثیل سمجھے اس بات کو. سمجھ رہے ہیں؟ جو ٹی وی بنانے والا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی ایکسپائری کیا ہے. اگر پانی گرے تو کیا ہو جائے گا، اگر بجلی کے سوئچ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کا وولٹیج نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا. 110 کا ہو تو 220 میں لگاؤ گے تو کیا ہو جائے گا. 220 ہی ہے تو زیادہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسے بچہ کھیلتے کھیلتے ہاتھ مارے گا تو کون کون سے کلرز نکلیں گے، کون کون سے نہیں. اگر جو ہے فیوز خراب ہوگا تو کیا چینج کرنا ہے، کیا نہیں. اس کی لائف سپین میں کیا فرق پڑے گا، کیا نہیں. سافٹ ویئرس کون سے چلیں گے، کون سے نہیں، اینڈ سو آن. یہ ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں. دنیا کی کوئی چیز تخلیق کرنے والے کی عقل اور اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ پروبیبلٹیز کو اپنی تخلیق کے اعتبار سے پہلے ہی جان لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ پروبیبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے کیا اس نے اس کو ہمیں مجبور کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے؟ نہیں. اس نے بتا دی کہ بھئی یہ مینول ہے، اگر اچھے کسٹمرز کی طرح استعمال کرو گے تو چلتا رہے گا، اچھا رہے گا. اچھے کے مطابق نہیں کرو گے تو پھر آپ کی مرضی ہے. میری بات سمجھ گئے؟ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک اور مثال لے لیں. آپ جانتے ہیں چیس کو، شطرنج کو؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کے غالباً 64 خانے ہوتے ہیں. وہ 64 خانے جو ہیں، آپ کو پتا ہے اس میں کتنی مووز چل سکتی ہیں؟ کوئی گیس کتنی مووز چل سکتی ہیں، یعنی کتنی موومنٹس آپ ان 64 خانوں میں کتنی چالیں چل سکتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ کتنی؟ اٹس ان ملینز. اٹس ان ملینز. جی ہاں، اٹس ناٹ ان ہنڈریڈس، اٹس ان ملینز. اور ملینز کا مطلب میں یہ نہیں لے رہا کہ کوئی 24-25 ملین 26 ملین. نو 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 نو. وہ جو آپ جو آئی ٹی جانتے ہیں یا جو سائنسز کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ایک پوائنٹ آتا ہے، اس پوائنٹ کے بعد آپ کی جو رقم ہوتی ہے اس کے اوپر پاورز آنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کے بعد نمبرز ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ٹو دی پاورز آف شروع ہو جاتے ہیں. تو جو میں نے پڑھا ہے اس کی ٹو دی پاور آف 10 تک جاتی ہے بات. اتنی اس کی پروبیبلٹیز ہیں. میری بات غور سے سن رہے ہیں آپ؟ بڑے غور سے سننی ہے میری بات آپ نے. یہ ایک چیس کی پروبیبلٹیز ہیں. یعنی میرے سامنے اگر چیس بورڈ پڑا ہوا ہے اور میں نے ایک چال چلنی ہے تو میرے ایک قدم اٹھنے کے اوپر یہ ساری پروبیبلٹیز کے گیٹ کھل جائیں گے. اب میں جیسا چلاؤں گا ویسی ہی گیم آگے چلے گی، اور پھر اگلے قدم پہ نئی پروبیبلٹیز شروع ہو جائیں گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو یہ انسان کی بنائی ہوئی چیس کا عالم ہے. تو جب انسان خود کوئی کام کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے
تو کتنی پروبیبلٹیز کھلتی ہوں گی, کتنے گیٹ کھلتے ہوں گے, اللہ نے وہ سارے لکھ دیے. اب جس طرف وہ قدم اٹھائے گا اس کے مطابق پھر ہو جائے گا, وہ بھی لکھا ہوا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر قدم پہ جتنی پروبیبلٹیز آنی تھیں وہ ساری اس رب نے لکھ دی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اوپر ہمیں اختیار دے دیا, ٹھیک ہے. اب اس اختیار کو استعمال کر کے میں ان کروڑوں لاکھوں دروازوں میں سے کوئی ایک قدم اٹھاتا ہوں اور اس پہ چل پڑتا ہوں, وہ بھی اللہ نے لکھا ہوا. پھر اس کے بعد نیا قدم جب اٹھاتا ہوں, پھر وہ جو 1-1.5 لاکھ یا 30 کروڑ پروبیبلٹیز کھلتی ہیں وہ ساری اللہ پاک نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں, اور میں اس کے کام چلتا. اب بتاؤ مجبور کہاں ہے, مجبور کہاں ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے, ہم لوگ بعض اوقات ہماری عقلیں چھوٹی ہیں نا, تو لکھنے کو وہ لکھنا سمجھتے ہیں جو کتاب اور پینسل سے لکھ رہے ہیں. ارے نہیں بھائی نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کتنا کو لکھا ہوگا, ہم تو یہ سمجھتے ہیں. نہیں 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 نہیں, میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں آپ کو. لکھنا وہ لکھنا ہمیشہ لکھنا نہیں ہو سکتا جو لکھنا آپ اور میں سمجھ رہے ہیں. کیا پتہ ہماری سمجھ سے کوئی باہر کا لکھنا ہو. ٹھیک ہے, میں تو یہ پہلے بتا چکا نا, جو سمجھ میں آئے وہ خدا. اب آپ کو مثال دیتا ہوں. 100 سال پہلے کے آدمی کو اٹھائیں, 100 سال پھر زیادہ بتا رہا ہوں, 50 سال پہلے کے آدمی کو اٹھائیں, اپنے اپنے پردادا کو مثال کے طور پہ اٹھا لیں آپ قبر سے کسی بھی طرح, اور لا کے اس کمرے میں بٹھا دیں جس سے موبائل فون کا نہ پتہ ہو. انہیں میں کہوں کہ میں کچھ ایسے کر کے لفظ لکھتا ہوں, وہ میری مشین سے نکلتے ہیں, ہوا میں جاتے ہیں, پھر ہوا میں کوئی ٹاور ہوتا ہے وہ اس کو لیتا ہے, پھر وہ ان ہوا میں سے لکھے ہوئے الفاظ کو پھر ہوا بکھیرتا ہے, پھر وہ دوسری مشین میں جاتے ہیں, اور وہ مشین کو ہزاروں کلومیٹر دور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سارے لفظ واپس اس مشین میں داخل ہوتے ہیں, اور جو میں نے لکھا ہے وہ لکھا اس تک پہنچ جاتا ہے. ای میل, ٹھیک ہے, ای میل, میسیجز, واٹس ایپ, جی, واٹس ایور, ٹھیک ہے. اور جو میں لکھتا ہوں اس کے لیے مجھے ٹائپ رائٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں اسکرین پہ ہاتھ مارتا ہوں, ایسے ایک شیشے پہ ایسے ہاتھ مارتا ہوں, اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ پہلے میرے ٹچ کو محسوس کرتا ہے, پھر وہ میرے ٹچ کو کنورٹ کرتا ہے انرجیز میں, بائنری نمبرز میں جاتا ہے, وہ نمبرز پھر انرجیز میں تبدیل ہوتے ہیں, پھر وہ زیروز میں تبدیل ہوتے ہیں, اور یہ سارا کچھ 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. یہاں میں انٹر کرتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہے. تو وہ کہے گا پاگل ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل تک وہ بات پہنچی نہیں ہے, اس نے ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں ہے, وہ اس کو مفہوم کو جانتا ہی نہیں ہے. میری بات اب سمجھ آ گئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کس کے لکھے ہوئے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو بھائی؟ اسی لیے منع کیا گیا ان چکر میں مت پڑھو, تم سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بس ایمان رکھو, اللہ نے اگر ہمیں کوئی شے عطا فرمائی ہے تو اس کا اختیار بھی مکمل عطا فرمائی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے یہ بات بڑی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کا مجوسی قرار دیا. جو تقدیر کا انکار کرے وہ امت کا مجوس ہے, یعنی اس نے اس پہ ایمان نہیں رکھا جو اللہ اس کے حبیب نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہوگی بات. اب آ جائیں اہم بات کی طرف. مجوس آتش پرست کو کہتے ہیں. زوروسٹرنز آپ نے دیکھا ہوگا نا, بولتا ہے ایرانی, پارسی جو آپ کو پوچھتے ہیں ان کو مجوسی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا فلاں فلاں قضائے الہی سے وفات پا گئے, جی, کہتے ہیں نا. قضاء کا معنی کیا ہے؟ وہ لکھی ہوئی تقدیر, اس کو قضاء کہتے ہیں.